آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی ایک بہت خوبصورت سی کہانی جس کا نام ہے متسویاما کی آئینہ۔ بہت سال پہلے پرانے جاپان میں ایک اکیو نام کا آدمی اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام سکورا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور شادی کے کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک خوبصورت سا ننھا بچہ پیدا ہوا۔ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا جنکا۔ پیاری جنکا 7 سال کی ہو گئی ہے اور وہ بہت بولنے لگی ہے۔ ایک دن یکیو کو اپنے کام کے سلسلے میں متسویاما چلنا پڑا۔ وہ بہت خوش تھا لیکن اس کو اپنی بیوی اور بیٹی کو اکیلا چھوڑنے کا من نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اداس مت ہو میری جان، میں بہت جلد ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم اس وقت تک اپنا اور ہماری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ہم ٹھیک رہیں گے، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ جنکا کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بابا اتنی دور جا رہے ہیں۔ اس کے خیال میں اس کے بابا نزدیک گاؤں میں جانے والے ہیں، اس لیے وہ ہنس رہی تھی۔ اس کو اس کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ پاپا آپ میرے لیے گفٹ لائیں گے تو پھر میں بالکل بھی شرارت نہیں کروں گی، پلیز پاپا۔ بالکل میری پیاری بیٹی، میں لاؤں گا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے، بس جنکا اب بابا کو بائی کہو۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اس کے لیے دعا کی اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کے لیے اس کے دل میں پیار اور بڑھ گیا۔ اس پر جنکا کہتی ہے، ہاں ماں، ہم پاپا کے آنے کے بعد پھر سے خوش رہیں گے۔ پہلے کچھ ہفتے بہت مشکل سے بیت رہے تھے۔ وہ جنکا کے ساتھ کھیلتی بھی، گھر کا کام کاج بھی کرتی اور اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرتی۔ اس میں وہ بزی رہتے اور اس طرح اسے اپنے پتی کی یاد نہیں ستاتی تھی۔ سمے گزر گیا اور اکیو نے اپنا کام ختم کر کے واپس آ گیا اور گفٹس لے کے واپس اپنے بچی کے پاس آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت سی گڑیا لے کر آیا۔ وہ اسے بہت پسند آئی اور اپنی بیوی کے لیے ایک لکڑی کا باکس دیا۔ اس ڈبے میں ایک خوبصورت سا چمکیلا ڈسک تھا۔ اس ڈسک کے ایک سائڈ پر ایک ہینڈل لگا ہوا تھا۔ اس نے اس چمکتی چیز کے اندر دیکھا اور کہا، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ یہ تم مجھے کیسا گفٹ لے کر آئے ہو؟ یہ تمہارا ہی چہرہ ہے میری جان۔ اسے آئینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی بندہ دیکھتا ہے اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس نے اس آئینہ کو بہت سنبھال کے اس ڈبے میں واپس رکھ دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جنکا اب 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اس سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ گھر کے سارے کام میں اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ وہ کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، برتن بھی دھوتی۔ جب اکیو اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اسے ہمیشہ اپنی بیوی کی یاد آتی تھی کیونکہ اس کی بیٹی پوری طرح سکورا پر گئی تھی۔ لیکن ہر چیز کی آخری وقت ضرور آتا ہے۔ اسی وقت سکورا بہت بیمار رہنے لگی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ ایک معمولی سی سردی ہے، لیکن پھر اس کی حالت بگڑنے لگی اور اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جنکا ہمیشہ اپنی ماں کے پاس رہتی تھی، وہ اپنی ماں سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ سکورا اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد تم اپنے بابا کا خیال رکھو گی اور ایک اچھی بچی بن کر رہو گی۔ جنکا کہتی ہے، ماں آپ ایسی باتیں مت کرو، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ بکسا نکالتا ہے جو اسے یوکے نے دی تھی۔ وہ لوہے کا وہ ڈسک تھا جس کو بہت سال پہلے یوکے نے گفٹ کی تھی۔ ایک دن جب جنکا گھر میں اکیلی تھی تو بہت تیز سے بارش ہونے لگی۔ جنکا رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، ماں جب تیز بارش ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہے تو مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنکا کو اپنی ماں سے اور محبت بڑھنے لگی تھی۔
اس کو اپنی ماں کی یاد بہت زیادہ آنے لگی تھی۔ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ سوچتی ہے، اوہ میں کتنی بیوقوف ہوں، مجھے تو اس تحفے کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو میں بھول گئی تھی۔ اس نے اس باکس سے وہ آئینہ نکالا اور اس نے اپنے چہرے کو سامنے رکھا اور اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، نے کہا واقعی تو سچ میں میری ماں کی آتما ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں کتنی اداس ہوں۔ وہ مجھے دلاسا دینے آئی ہے۔ جنکا جو بہت معصوم تھی، اسے لگا تھا کہ وہ جسے دیکھ رہی ہے وہ اس کی ماں کی آتما ہے، لیکن اس سب کے بعد وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک وہ سارے گھر کا کام کرتی تھی اور پھر رات کو سونے سے پہلے جنکا آئینہ کو نکالتی اور اس کے اندر دیکھتی۔ کچھ وقت کے بعد اکیو نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام حصہ تھا۔ جنکا بہت خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن لیتی تھی، کیونکہ ان کے پتہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی جیسی ہے، تو وہ اپنی ماں کی طرح صبر اور چپ چاپ سے کام لیتی تھی۔ کبھی کبھی حصہ اپنی سوتیلی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی تھی۔ اکیو جانتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ جنکا کو گھر سے باہر نکالنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ ایک دن صبح کو حصہ نے جنکا کے کمرے تک کا پیچھا کیا اور جو اس نے دیکھا اس نے اس بیچاری پر الزام لگانا شروع کی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ میری جان خطرے میں ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس پر اکیو کہتا ہے، مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اس نے میری تصویر بنائی ہوئی ہے اور وہ دن بھر مجھے کوستی رہتی ہے اور وہ اس تصویر کی مدد سے میرے پیچھے چھڑانا چاہتی ہے۔ اس پر اکیو کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باپ کو اپنی بیٹی کی یہ اداس چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ دن بھر کام کرتی اور اپنی سوتیلی ماں کی خدمت کرتی، لیکن سوتیلی ماں نے اس کو ابھی تک اپنی بیٹی نہیں کہا تھا۔ حصہ کی اس بری برتاؤ کی وجہ سے جنکا اور بھی اپنے باپ کو یاد کرنے لگی۔ اب وہ دن میں کئی بار آئینہ کو دکھاتی اور اپنی ماں کی جھلک کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی۔ ایسا کر کے اس کو دل کو سکون ملتا تھا۔ اس پر اکیو اس کے کمرے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کسی چیز میں اندر دیکھ رہی ہے۔ جنکا نے آئینے کو جلدی سے اپنے بازو میں چھپا لیا۔ وہ اپنے پاپا کو اس طرح اچانک آنے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ پاپا کہتا ہے، تم نے اپنے آستین میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ نہیں پاپا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اپنی سوتیلی ماں کی تصویر کو کوس کے اس پر جادو کر رہی ہو کیا؟ کیا تم اپنی تربیت بھول رہی ہو؟ تمہیں اس کے مقابلے میں اس کو وفاداری ملنی چاہیے۔ تم اتنی کڑوی کیسے ہو گئی؟ جنکا تم بہت بدل گئی ہو، جواب دو مجھے۔ اس پر جنکا کہتی ہے، پاپا نہیں، میں تو ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی، میرا دل بالکل صاف ہے۔ حصہ کا یہ پلان کامیاب ہو گیا، دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تو پھر تم اپنے آستین میں کیا چھپا رہی ہو؟ مجھے ابھی کی ابھی دکھاؤ۔ تو جنکا بہت خوفزدہ ہو گئی اور اس نے آئینے کو باہر نکالا اور اپنے پاپا کو دکھایا، یہ میں ہی چھپا رہی تھی، اور بہت زور زور سے رونے لگی۔ یہ تو تمہاری ماں کا آئینہ ہے اور تم نے اسے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن کیوں؟ اس پر جنکا نے اپنے پاپا کو اپنی ماں کی ساری آخری شبدوں کے بارے میں بتایا اور کہا، دیکھو پاپا۔ اکیو نے اس کو کس کر گلے لگایا اور کہتا ہے، او میری پیاری بچی۔ وہ اپنی بیٹی کی معصومیت کو دیکھ کر اپنا دل پگھلا گیا تھا۔ میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی پر شک کروں؟ بیٹی، تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو، اس لیے تو تم اپنی خود کی چھوی دیکھ رہی تھی۔ اس پر حصہ بھاگ کے آتی ہے اور جنکا سے کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں نے تمہیں اس کے اندر جھانکنے کو دیکھا تو مجھے لگا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کروں گی اور زندگی بھر اپنی غلطیاں سدھاروں گی۔ اس پر جنکا کہتی ہے، او ماں، رونا بند کرو۔ وہ تینوں اپنے ایک پریوار کی طرح رہنے لگے۔ جنکا اتنی اچھی تھی کہ اس نے فوراً اپنی ماں کو دل سے معاف کر دیا اور وہ تینوں ایک ساتھ اکٹھے رہنے لگے۔